السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے ولی حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے آج جو فصل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، فصل 2 از دہم حضرت سید جلال الدین المعروف مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 304۔ حضرت شیخ سید جلال الدین المعروف حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شب برات 15 شعبان المعظم سن 707 ہجری میں ہوئی۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت شیخ جمال درویش کے پاس حاضر ہوئے۔ دستبوسی کر کے بیٹھ کے اس درویش کی مجلس میں کھجوروں کا ایک تھال تھا جسے تقسیم کیا گیا۔ حضرت مخدوم نے اپنا حصہ لیا اور بما گٹھلی کھجوریں کھا لیں۔ حضرت جمال درویش نے پوچھا، آپ نے گٹھلی بما کھجور کیوں کھائی؟ تو فرمانے لگے، بزرگوں کے تبرک سے کوئی چیز پھینکنا بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے بما گٹھلی کھجوریں کھا لی ہیں۔ استاد کا احترام۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو کہ حضرت جمال درویش کے صاحبزادے اور اپنے دور کے فاضل تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک دفعہ استاد صاحب شاگردوں کے بما مکان کی چھت پر چڑھے تو حضرت مخدوم آخر میں چڑھے، اور جب اترنے کا موقع آیا تو سب سے پہلے اترے۔ طلبہ نے اس بات پر استاد سے شکایت کی کہ آپ سے قبل اترے ہیں۔ استاد صاحب نے طلبہ کی تسلی کے لیے آپ کو بلایا اور وجہ پوچھی تو عرض کیا، اوپر جاتے اور واپس آتے استاد محترم کے قدم اپنے سر پر لینے کی کوشش کی وجہ سے ایسا کیا گیا، یہ آپ کا ادب تھا۔ شیخ کا ادب۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور والد گرامی سے خلافت اور جبہ پوشی بھی تھی، اور آپ کو آپ کے روحانی کمالات دے کر حضرت شاہ رکن عالم نے سہروردیہ سلسلے کی خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت مخدوم حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر حاضر ہوئے اور خیال کیا کہ آج میں شیخ کے دروازے میں لیٹ جاؤں گا تاکہ شیخ میرے سینے پر قدم رکھ کر گزر جائیں۔ آپ یہ خیال فرما کر لیٹے ہی تھے کہ حضرت شاہ رکن عالم تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمانے لگے، مخدوم زاد نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت آپ کو دے دی گئی ہے، اب کون سی کمی باقی ہے؟ آپ کا سینے سے لگانا تھا کہ آپ کو علم لدنی حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم ارشاد فرماتے ہیں، علم لدنی ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ کے دل پر وارد ہوتا ہے۔ اس علم کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پرہیز اس طرح شرط ہے جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور جب
اس علم کا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ شخص روئے زمین کا مشاہدہ کر لیتا ہے، پھر کائنات کشف، پھر جن و پری کا، پھر زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور پھر بحشت لوح قلم کا، اور پھر صحابہ کرام اور انبیاء کرام کا، اور پھر دل کی بصیرت سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک سپاہی حضرت شیخ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بھائی مولا عماد الدین نے انکار کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ شخص کبیرہ گناہ کرے گا، اس لیے میں نے اس کی بیعت نہیں لی۔ حضرت مخدوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بزرگ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، پھر آ گئے تو میں نے پوچھا آپ کدھر غائب ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کسی مصلحت کے تحت بیت المعمور گیا تھا۔ اولیاء اللہ کے لیے آسمان پر جانا اس طرح آسان ہے جیسے عام لوگوں کے لیے زمین پر چلنا۔ جامع العلوم۔ مرشد کے بارے میں آپ کا فرمان۔ حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مرشد کے بغیر زندگی میں امن و سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور مرشد بھی ایک ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی بزرگ سے خلافت حاصل ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، ما خرقہ و خلافت محبت۔ جس طرح تمام صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کی، اسے خرقہ ارادت بھی کہتے ہیں۔ دوسرا خرقہ تبریک، یعنی اگر کسی سے آپ کی بیعت تو نہیں مگر تبرکہ اس سے خلافت مل جائے تو یہ جائز ہے۔ حضرت صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم قدس سرال عزیز نے 360 باکمال اولیاء اللہ سے ظاہری و باطنی فیض حاصل کیا، سبحان اللہ، اور آپ کو درس و تدریس اور خانقاہی نظام سے شغف تھا۔ آپ اپنے والد گرامی سے اجازت لے کر حج بیت اللہ پر روانہ ہوئے اور پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آپ بیت اللہ شریف کی خدمت میں لگ گئے اور شیخ عبداللہ یافی مکی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کرتے رہے اور کتب احادیث دوبارہ پڑھی، اور استاد محترم نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا۔ پھر آپ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے شرف سے مشرف ہوئے۔ 2 سال تک آپ مدینہ طیبہ میں رہے اور حضرت شیخ عبداللہ سے کتب احادیث محترم نے تعلیم حاصل کی۔ 2 سال کے بعد آپ کو استاد محترم نے خرقہ خلافت عطا فرما دیا اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات عطا فرمائے، جن میں نالین مبارک، ازار مبارک اور کلیم گدڑی مبارک شامل تھے۔ ان تبرکات کو حضرت مخدوم نے حاصل کیے اور بوسہ دیا اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ استاد محترم حضرت شیخ عبداللہ یافی مکی اور حضرت شیخ عبداللہ مدنی کے حکم پر شہر شوکارہ میں چلے گئے۔ شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری سے ملاقات۔
شوکارہ میں اس وقت عرب و عراق کے معمر بزرگ حضرت شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری موجود تھے، جو کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی۔ آپ صحت مند اور تندرست تھے۔ وہاں آپ نے عوارف المعارف پڑھی اور خرقہ خلافت آپ کو عطا کیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہو کر شیخ امام الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی امین الدین غازرونی نے مجھے وصیت کی تھی کہ سید جلال الدین حسین اچوی اس حلیہ میں یہاں پہنچیں گے، یہ میری امانت ان کو دے دینا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ فرماتے اور بائیں طرف دم فرماتے اس ذکر کی تلقین کی گئی۔ آپ نے معمول شروع کر دیا۔ اس ذکر کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر علی المرتضیٰ نے ایسا ہی کیا۔ ان کے بعد حضرت شیخ حسن بصری، ان سے حبیب اجمی، ان سے شیخ داؤد طائی، ان سے شیخ معروف کرخی، ان سے شیخ سر سکتی، ان سے شیخ جنید بغدادی، ان سے شیخ شمشاد دین پوری، اس سے شیخ وجیہ الدین، ان سے ابو حفظ بن محمد سہروردی اون سے شیخ ضیاء الدین کو، ان سے شیخ قطب الدین نے، ان سے شیخ رکن الدین، ان سے شیخ عجم الدین کو، ان سے وحد الدین کو، ان سے شیخ امین الدین کو، ان سے شیخ امام الدین کو، ان سے شیخ جلال الدین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو اس ذکر کی اجازت ہوئی۔ ملفوظات حضرت مخدوم جہانیہ۔ سلسلہ چشتیہ کی خلافت۔ حضرت شیخ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم جہانیہ کو نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ حسب حکم دلی میں حاضر ہوئے اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے آپ کو سلسلہ چشتیہ کا خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرماتے تھے سید العارفین۔ آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ حنفی مسلک پر تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے انتہائی محبت رکھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کا حکم فرماتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جس کسی کو شرف بیعت سے مشرف فرماتے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر ہاتھ مرید کے سینے پر رکھ کر الم نشرح سورت پڑھتے تھے، پھر پیشانی کے بال کاٹتے وقت ارشاد فرماتے اللہم اقصر سوء عملہ واحفظہ عن المعاصی، اور بال کاٹنے کے بعد ارشاد فرماتے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثبتنا علی التوبۃ واحفظنا عن المعصیۃ وبحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبحق شیخ الکبیر بہاء الحق والدین وشیخ العارف عبد الحق والذین وبحق شیخ قطب العالم رکن الحق والذین تحفظنا عن المعاصی۔ اس دعا کے بعد آپ قرآن و حدیث اور فقہ کے احکامات کی پابندی کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ طے مکانی۔ حضرت شیخ ضیاء الدین فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ میں ایک رات آپ کے حجرہ میں گیا تو آپ کو حجرہ میں نہ پایا۔ میں پریشان ہوا کہ اس وقت آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں، جہاں تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے آئے۔ تو میں نے پوچھا حضور اس وقت کہاں جانا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آج لیلۃ القدر تھی، اس لیے میں نے نماز بیت اللہ شریف میں ادا کی۔ جواہر جلالی۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت مخدوم نے میرے مکان پر غسل فرمایا اور کپڑے پہن کر خوشبو استعمال کر کے آپ نے 2 رکعت تحیۃ الوضو شروع کی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ نے دایاں پاؤں ذرا بائیں طرف زیادہ رکھا ہے۔ جب آپ دوگانہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے مصلی پر کھڑا کیا اور فرمایا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو آپ نے اسم اعظم پڑھ کر دم کیا۔ مجھے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سامنے دکھائی دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دوگانہ نماز یہیں ادا کی ہے، مگر میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے مولانا حاجی ابو سعید صاحب نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مخدوم ہر وقت لوگوں میں مصروف رہتے اور عبادت کی طرف توجہ نہیں، بس یہ خیال آنا تھا کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کا مصلی آپ کے قریب ہے اور آپ مصلی پر بیٹھے عبادت میں مصروف ہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولیں تو آپ لوگوں میں مصروف تھے۔ جواہر جلالی۔ آپ کے سید ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ حضرت بہاء الدین المعروف باب الحلیم فرماتے ہیں جب حضرت مخدوم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تو وہاں رسم تھی کہ زیارت کے بعد ہر شخص کے بال کاٹے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کو روضہ عطر کے خادم نے بلا کر بال کٹوانے کو کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سید ہوں اور میرے بال کوئی سید ہی کاٹے۔ خادم نے پوچھا آپ کا وطن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ہندوستان ہے۔ خادم نے کہا ہندوستان میں سید کہاں؟ آپ سید کہلاتے ہیں۔ جب اس بات پر نزاع پیدا ہوا تو طے ہوا کہ ہر شخص روضہ عطر پر سلام عرض کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیصلہ ہوگا۔
لوگوں نے باری باری سلام عرض کیا تو کوئی جواب نہ آیا، اور جب آپ نے ان الفاظ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا جان آپ پر سلام ہو، روضہ عطر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، اور تم پر بھی سلامتی اے میرے بیٹے، قرۃ عینی و سراج کل امتی انت منی، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری تمام امت کا چراغ ہے، اور تو میری اولاد سے ہے۔ یہ آواز ہر خاص و عام نے سنی، اور شیخ عبداللہ متری جھوم اٹھے اور کہنے لگے، ھذا سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وھذا کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز اور یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عیدی میں قطب عالم کا درجہ پانا۔ حضرت مخدوم جہانیہ قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، میں یکم ذوالحجہ سن 778 کو ملتان پہنچا اور حضرت شیخ رکن عالم کے مزار مقدس پر حاضر ہو کر وہیں ٹھہر گیا۔ عید الاضحیٰ کی رات حضرت شیخ رکن عالم نے زیارت سے مشرف فرمایا اور خلقہ خلافت عطا فرمایا، تو میں نے حضرت سے عیدی مانگی۔ آپ نے فرمایا، میرا رتبہ آپ کو منتقل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، قطب العالم میرا درجہ تھا جو تمہیں عطا کر دیا گیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد مدینہ طیبہ سے ایک عبدال ترابی نامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درجہ قطب العالم کی مبارک بات دے کر کہنے لگے، مشائخ مکہ و مدینہ بھی آپ کو اس مرتبہ کی مبارک دینے آ رہے ہیں۔ میں اس لیے جلدی آیا کہ میری نسبت سلسلہ ارادت میں آپ منسلک ہیں۔ جامع العلوم۔ پاگل کو تندرست کر دیا۔ ایک دن پاگل آپ کے پاس آیا، آپ نے بآواز بلند اس کے کان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر دم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور پاگل پن جاتا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی آسیب زدہ یا دیوانے پر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام پڑھ کر بائیں کان میں دم کرنے سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ کے ولیوں کی کرامات کہ ان کے ناموں سے بھی کام مسکینوں کے چل جاتے ہیں۔ جامع العلوم۔ غریب کی حمایت۔ غریب کی حمایت۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے ایک وزیر خان جہاں تنگی نامی تھے، جو کہ حضرت مخدوم جہانیہ علیہ الرحمہ کو برا سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ ایک غریب شخص جو کہ منشی تھا، اس کے لڑکے کو ناحق قید کر دیا گیا۔ منشی نے بڑی کوشش کی مگر رہائی نہ ملی تو حضرت مخدوم قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت مخدوم منشی کی اس جائز سفارش کے لیے منشی کے ہمراہ وزیر کے دروازے پر گئے۔ اس کی کنیز آئی تو آپ نے سارا واقعہ کہلا بھیجا۔ وزیر نے جواب دیا کہ میں ہرگز آپ کی سفارش قبول نہ کروں گا، مگر حضرت بار بار منشی کے ہمراہ اس وزیر کے دروازے پر جا کر پیغام دیتے رہے، اور 20ویں مرتبہ جب آپ تشریف لے گئے تو وزیر نے اندر سے کہا، اے سید، تو غیرت نہیں رکھتا کہ بار بار جواب سنتا ہے پھر بھی دروازے پر آتا ہے؟
آپ نے جواباً ارشاد فرمایا میں بار بار ایک مظلوم کی رہائی کے لیے آتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مظلوم تیرے ظلم سے اور تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات حاصل کر لے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر وزیر جلدی سے باہر آیا، آپ کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ بہت سا مال اور اسباب بطور نذرانہ آپ کو پیش کیا۔ آپ نے منشی کا مظلوم بیٹا رہا کروا کے سارا مال اس مظلوم کو دے دیا اور واپسی اپنی اقامت گاہ پر جلوہ فرما ہوئے۔ قطب عالم کا معنی۔ حضرت علامہ قاضی مغیث الدین ابن قاضی بہاؤالدین اچوی فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم قطب العالم کے معنی یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ شخص تمام جہاں پر تصرف رکھتا ہے اور مخلوق کے لیے جو کچھ چاہے خلق سے دلواتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ قطب الاقطاب کا تھا۔ قطب عالم پر ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے اور قطب العالم کا مرتبہ عمر کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے۔ روافض کا بطلان۔ حضرت مخدوم جہانیہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے رافضیوں کے 3 شہر دیکھے، ایک ہر جو کہ مکہ اور مدینہ کے قریب ہے، دوسرا قطیف، تیسرا بیرین۔ روافض کے معنی آپ فرماتے ہیں ترک چھوڑنے کے ہیں۔ ایک گروہ نے حضرت امام زین العابدین کو اپنا امام تسلیم کیا اور اصحاب ثلثہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا کہتے ہیں اور حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہیں۔ یہ رافضی لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت زید سے کہا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک کر دیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ان لوگوں نے آپ کی روح گردانی کی اور کہنے لگے ہم ایسا مذہب بنائیں گے جو سنت کے خلاف ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا مذہب بنا لیا اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ النساء آیت 3 کا معنی رافضیوں نے یوں کیا پس نکاح کرو اس سے جو تمہیں اچھی لگیں، اور بعض نے یوں ترجمہ کیا 2 2 3 3 4 4 18 18، یعنی انہوں نے 18 عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کی اجازت دی۔ اس لیے یہ فرقہ باطل ہے۔ ایک دفعہ وزیر خانِ جہان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا بادشاہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ بہت سے کپڑے بھیجے ہیں، آپ خود ان کپڑوں کو استعمال فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اول تو میں خود پہنوں گا ورنہ اپنی اہلیہ کو دے دوں گا۔ وزیر صاحب نے کہا اول اور غیر اول سے کیا مراد ہے؟ حضرت مخدوم فرمانے لگے وزیر صاحب میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الحریر والذہب ومحرمان لذکور امتی وحلالا لاناسبہم۔ حریر ریشمی کپڑا اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور حضرت مخدوم نے
حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کتنے جوڑے ہیں؟ عرض کی حضور 26 جوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن مٹھائی لے آؤ۔ جب مٹھائی آ گئی تو اپنے ہاتھ سے وزیر کے منہ میں مٹھائی ڈال دی اور فرمایا اللہم رزقہ حلاوت الایمان، اے اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا کر۔ میت کو زندہ کر دیا۔ حضرت مخدوم جہانیہ قدس سرہ العزیز نے سن 784 ہجری میں آخری حج کیا۔ آپ کے ہمراہ دیگر احباب کے علاوہ مولانا شمس الدین بھی تھے۔ مولانا فرماتے ہیں ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ بھنی ہوئی مچھلی کھاؤں۔ حضرت میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمانے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت ایک مچھلی جس کا وزن تقریباً 2 من تھا سمندر میں اچھلی اور جہاز کے اوپر آ پڑی۔ ہم نے پکڑی اور خوب سیر ہو کر کھائی۔ جدہ پہنچ کر ام الخلائق حضرت حوا کی بارگاہ میں حاضری دی اور اتفاقاً ایک جنازہ آ گیا۔ جب معلوم کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو بتایا کہ حضرت شیخ بدر الدین یمنی جو 30 سال تک حرمین کی خدمت سر انجام دیتے رہے، ان کا جنازہ ہے۔ کل عصر کے وقت تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ یہاں کس کام کی غرض سے آئے تھے؟ آپ سن کر کچھ دیر سر جھکائے رہے اور پھر سر اٹھا کر فرمایا جنازہ دفن میت کرو۔ مسجد میں جنازہ رکھوا دیا گیا اور لوگوں کو رخصت کر کے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور تلاوت فرما کر دوگانہ میں مشغول ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ بدر الدین نے حرکت کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے